کاموں کے ہونے کو سمجھنا یہ تو گمراہی ہے، اسباب سے کاموں کے ہونے کو سمجھنا یہ تو گمراہی ہے، لیکن اسباب کو چھوڑ دینا جہالت ہے، اسباب کو چھوڑ دینا جہالت ہے، چھوڑنا بھی نہیں ہے کہ ارے بھائی جب دکان پالتی نہیں تو دکان پہ کیوں بیٹھیں گے، ارے بھائی جب ڈگری عزت نہیں دے رہی تو ڈگری کیوں حاصل کریں گے، یہی تو امتحان ہے، یہی تو امتحان ہے۔ جو بازار میں جا کر چوتھا کلمہ پڑھے 1,00,000 لے کے 1,00,000 لے کے، کیوں؟ کیونکہ وہاں پر ماحول مخالف ہونے کے باوجود اس نے اللہ کو یاد کیا، تو جانا پڑے گا، بازار جاؤ، بازار جاؤ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ نماز پڑھ لو تو زمین پر پھیل جاؤ، رزق حلال تلاش کرو، لیکن وہاں پر اللہ کو خوب یاد رکھنا، تبھی تم فلاح کو پہنچو گے۔ یہ نہیں کہ اپنے کاروبار میں گئے، تجارت میں گئے، ملازمت میں گئے تو وہاں اللہ کو بھول گئے کہ نماز پڑھنے آئے تو ہم سے بڑا کوئی مسلمان نہیں، اور نماز سے باہر گئے، مسجد سے باہر گئے تو اللہ معاف فرمائے ہم سے بڑا کوئی دنیا دار نہیں۔ ہمارا دیندار دنیا دار الگ الگ نہیں ہے بھائی۔ ایک تاجر وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہے۔ ایک ملازم وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت ہے، نمائندہ ہے، ہم میں سے ہر ایک دین کا نمائندہ ہے، دین کو ظاہر کرنے والا ہے، دین کو دوسروں تک پہنچانے والا ہے۔ ہم لوگ کا سفر ہوا آج کا تو اتنا سبق ملا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے میں، جو ہمارے بس کے ڈرائیور تھے، فجر کا وقت ہو گیا تو فجر کے وقت وہی ہمارے بس کے ڈرائیور ہمارے فجر کے امام تھے، رات بھر بس چلائی تھی، سودان کے شیخ تھے، رات بھر بس چلائی تھی، اور فجر کا وقت ہوا تو بس ایک طرف کھڑی کی، وضو کیا اور امامت کے مصلی پر کھڑے ہو کر بہترین نماز پڑھائی فجر کی۔ تو ایمان والا تو بھائی ہر فیلڈ میں آگے ہو، ہر فیلڈ میں آگے، پڑھائیوں میں ہم آگے، کاروبار میں ہم آگے، ملازمت میں ہم آگے، تجارت میں ہم آگے، اور دین میں بھی ہم آگے، دین میں بھی ہم آگے۔ دین کو چھوڑ کر نہیں، یعنی دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، دین کو اس کے ساتھ جوڑنا ہے، دنیا کو چھوڑنا نہیں، ملنگ پن نہیں ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں ملنگ پن نہیں ہے۔ ان سارے نقشوں میں رہتے ہیں، سارے نقشوں میں، اور خوب ان کے اندر محنت کرتے ہوئے، لیکن اللہ کے دین کی محنت کو مقدم رکھنا، اللہ کے دین کی محنت کو اوپر رکھنا۔ کہ میری زندگی کا مقصد تو یہ ہے، جیسے مثال دیتے ہیں، آپ میں سے بیشتر طلباء ہاسٹل میں رہتے ہیں، خوب اچھی طرح سمجھ سکتے بھائی یہاں آنے کا مقصد ڈگری حاصل کرنا ہے، لیکن ضرورتیں لگی ہوئی ہیں، کھاتے بھی ہیں، کھیلتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، دوستی بھی کرتے ہیں، لیکن وہ مقصد سامنے رہتا ہے کہ میں ڈگری حاصل کرنا ہے۔ کوئی یہاں آئے اور سونے میں ہی رہ جائے اور کھیلنے میں ہی لگ جائے اور دوستی ہی کرتا رہے، پڑھائی نہ کرے، تو کہا جائے گا وہ اس کا قیام ناکام ہے، اس کا قیام ناکام ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہوتا میں تو یہاں پڑھنے آؤں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا 5 سال تک جب تک ڈگری نہ ملے، اور میں تو سوؤں گا نہیں 5 سال تک ڈگری جب تک نہیں، اور میں کھیلوں گا نہیں، اور میں دوستی نہیں کروں گا، تو کیا کہا جائے گا؟ نہیں بھائی کھاؤ بھی، کھیلو بھی، وہ بھی تمہاری صحت کے لیے ضروری ہے، اور سو بھی، دوستی بھی کرو، لیکن سب لمٹ کے اندر، لمٹ کے اندر، مقصد اوپر رکھو، مقصد اوپر۔ امتحان کا زمانہ آئے گا تو ہو سکتا ہے کھانا آگے پیچھے ہو جائے، نیند کچھ کم ہو جائے، دوستی یاری روک دی جائے کہ ابھی امتحان چل رہے ہیں، پھر دیکھیں، کھیل کود تھوڑے وقت کے لیے بند کر دیا کہ میں ابھی ذرا امتحان دیں گے پھر کھیلیں، تو مقصد کو اوپر رکھو۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، کہ ہماری نماز اور ہماری قربانی اور ہماری زندگی اور ہماری موت اس اللہ کے لیے جو سارے عالموں کا رب ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ تو اصل تو ہمیں بھیجا گیا کہ ہم خود بھی دین پر جمیں اور دوسروں کو پیار، محبت، نرمی، فضائل، ترغیب، شوق دلا کر دین کی طرف لے جائیں، سمجھائیں، بار بار سمجھائیں، سمجھاتے رہیں، نا امید نہ ہو، بار بار ملاقات کریں، فضائل سنائیں، اور یہ نہ سوچیں کہ بھائی یہ تو کبھی سنتے نہیں، یہ تو کبھی مانتے نہیں، یہ تو کبھی آتے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قربانی
قربانی سبب ہے ہدایت کے آنے کا۔ تو قربانی دی جاتی رہتی ہے، وہ اللہ کے خزانے میں جمع ہوتی رہتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ جیسے دکان میں گئے سیب لینے، 1 کلو کا باٹ رکھا، اس میں ایک طرف ایک سیب چڑھایا، بھائی جھکا ہی نہیں، بے وزن ہے کیا سیب، کیوں نہیں جھک رہا بھائی، دوسرا رکھا، ارے دونوں بے وزن نکلے، تیسرا رکھا، چوتھا رکھا، 5واں رکھا تو ایک دم جھک گیا۔ تو کیا صرف 5ویں والے میں وزن ہے؟ وزن تو سب میں تھا، وہ جھکا نہیں تھا۔ تو ایسے ہی ہم جاتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہدایت کے فیصلے فرمائیں گے۔ وہ جنہوں نے قسمیں کھا رکھی تھی ہم سمندر میں کود جائیں گے اور آگ میں چھلانگ لگا دیں گے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین قبول نہیں کریں گے۔ صحابہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم نے قسمیں کھائی، ہم بھی قربانی دیتے ہیں، دیکھیں کون جیتتا ہے۔ انہوں نے قربانی دے کے ان کی بھی ہدایت کے فیصلے کروا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ننگی تلوار لے کر نکلے تھے کہ آج نعوذ باللہ صاف کر دیں گے معاملہ، اور وہاں جو قربانیاں دی جا چکی ہیں، بلال رضی اللہ عنہ جو ریت کے اوپر، گرم ریت کے اوپر لٹائے گئے، اور خباب رضی اللہ عنہ جو گھسیٹے گئے آگ کے اوپر، اور عمار رضی اللہ عنہ، یاسر رضی اللہ عنہ، سمیہ رضی اللہ عنہ کو جو کوڑے لگے اور شہادت دی ہے، وہ سب جمع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہدایت کے فیصلے فرما رہے ہیں۔ جو تلوار لے کر نکلے ہیں وہ مشرف اسلام ہو رہے ہیں، اور اتنا آگے نکل گئے کہ حدیث آ گئی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ تو میرے بھائی میرے دوستو، یہ اللہ کی دی ہوئی جان، اللہ کا دیا ہوا مال، اس کو اللہ کے دین کے اوپر لگا۔ جو بھی اللہ کی نعمت ہے اللہ ہی کے حکم سے ملی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے عطا فرمائی ہے، اس کو اللہ کے دین کے اوپر لگا۔ نعمت نہ ملتی تو ہم کیا کریں؟ اور میرے بھائی بزرگوں دوستوں، جتنا باطل سر اٹھائے اتنا ہی ہمیں اپنی محنت کو بڑھانا پڑے گا۔ جتنا باطل سر اٹھائے اتنا ہمیں اپنی محنت کے اندر اضافہ کرنا پڑے گا۔ جیسے مثال دی کہ ڈنڈا فرعون کے سر پہ مارنے کو نہیں کہا گیا، بلکہ یہ سمجھایا گیا کہ اللہ کے حکموں کو اوپر، اللہ کے حکموں کو اوپر، پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ تو ہم اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ کے دین پر جمنے والے ہوں، راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے رونے والے ہوں، پوری امت کے لیے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے۔ خطرے میں نسل۔ ابھی ہم لوگوں کا سفر ہوا تائیوان ونٹر ویکیشنز میں، تو وہاں بتا رہے تھے کہ 50,000 چائنیز مسلمز گئے تھے تائیوان، لیکن اب اس میں سے صرف 5,000 بچے، باقی 45,000 مرتد ہو گئے، دین سے دور ہو گئے، دوسرے مذاہب قبول کر لیے، اور ہم سوتے رہے، ہم مطمئن رہے، میری بیوی، میرا بچہ، میرا کاروبار، میری ملازمت، یا بہت بڑے تو بھائی میری نماز، میرا روزہ، میری زکوٰۃ، میرا حج، مجھے دوسروں سے کیا مطلب؟ میرے بھائیوں سے جب ماحول دینداری کا ہوگا تو ہم سب کا دین پر چلنا آسان ہوگا، اور ماحول بے دینی کا ہوگا تو ہم سب کا دین پر چلنا مشکل ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ماحول بے دینی کا ہو گیا تو ہم تو بہت پکے سا، ہم تو چلتے رہے۔ جیسے دریا بہ رہا ہو تو بہاؤ کے ساتھ تو بے جان چیز بھی بہتی چلی جاتی ہے، لیکن بہاؤ کی مخالف سمت میں کوئی بہت بڑا تیراک، بہت مضبوط تیراک ہو، بہت اچھا اسٹیمنا ہو، کب تک تیرے گا؟ آخر تھک جائے گا۔ تو یہ ماحول کو بنانے والی محنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ماحول وجود میں آ گیا تھا کہ کھلا منافق تو بنے رہ جائے، ورنہ چھوٹے موٹے منافق کی تو جماعت کی نماز چھوڑنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی، ایسا ماحول وجود میں آ گیا تھا۔ غیر مسلم وفود آتے تھے، 3 دن بھی نہیں گزرنے پاتے تھے کہ اسلام میں داخل ہو جاتے تھے، ایسا ماحول وجود میں آ گیا۔ تو یہ ماحول کو بنانے کی محنت ہے، گھر گھر در کی محنت جو ہماری ترتیب ہے۔ آپ غور کریں تو اس ترتیب میں اپنی ذات سے لے کر اور دنیا میں بسنے والے سارے انسانوں کی ہدایت کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تعلیم کے ذریعے میرے اندر عمل کا شوق پیدا ہو رہا ہے، گھر کی تعلیم کے ذریعے ہمارے گھر والوں کے اندر، ہمارے بچوں کے اندر، آنے والی نسلوں میں اعمال کا شوق پیدا ہو، اعمال کی قیمت پتہ لگ رہی ہو۔
نماز کی کیا قیمت ہے، ذکر کی کیا قیمت ہے، قرآن کی کیا قیمت ہے، ایسی رمضان آئے تو رمضان کی کیا اہمیت ہے. تو گھر کی تعلیم کے ذریعے گھر والوں کی فکر. ایسے ہی روزانہ کی محنت کے ذریعے اپنے محلے کی فکر، اپنے ہفتے والی گشت کے ذریعے اپنے محلے کی محنت، محلے کے ماحول کو بنانے کی محنت، اور پھر دوسرے گشت کے ذریعے آس پاس کے محلوں میں. جیسے ہمارے بزرگ مثال دیا کرتے تھے کہ پڑوس کے محلے میں آگ لگ جائے تو ہم اپنے گھر اطمینان سے نہیں بیٹھیں گے، ارے وہ دوسرے محلے میں آگ لگی ہوئی ہے، ہم سے کیا مطلب. ہمیں معلوم ہے اگر ہم یہاں بیٹھے رہے اور وہ آگ پھیلی تو ہمارے محلے تک بھی آئے گی اور ہمارا گھر بھی باقی نہیں بچے گا. چاروں طرف بے دینی کی آگ لگی ہوئی ہے، اگر اس کو وہیں بجھانے کی فکر نہ کی گئی تو وہ آگ ہمارے گھر تک پہنچے، ہمارے بچے نکلیں گے، ہمارے بچے جائیں گے اس محلے میں اور اس بے دینی کی آگ سے نعوذ باللہ اللہ حفاظت فرمائے وہ متاثر ہوں گے. تو دوسرے گشت کے ذریعے آس پاس کے، پھر 3 دن کے ذریعے پورے شہر کے اور اس کے اطراف کی فکر، اور 40 دن کے ذریعے پورے ملک کے مختلف شہروں کے اندر جا کر وہاں پر دین کی فکر، اور 4 مہینے کے ذریعے دوسرے ممالک میں جا کر اللہ کے دین کی فکر کرنا. تو بیک وقت اپنی ذات سے لے کر دنیا میں بسنے والے سارے انسانوں کی فکر کی ترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام میں رکھی. یہ باہر ملکوں میں جاتے لوگ پوچھیں ارے آپ یہاں کیا سارے لوگ ہدایت یافتہ ہو گئے یا آپ ہمارے پاس اتنی دور آئے؟ تو نہیں، سب کی بیک وقت فکر کرنی ہے، بیک وقت فکر کرنی ہے. اس کے انتظار میں نہیں بیٹھنا کہ صاحب میرے گھر والے ہو جائے پک کے پھر محلے میں نکلوں گا، اور محلے والے ہو جائے تو دوسرے محلے میں جاؤں گا، دوسرے فنا ہو جائیں گے. تو بیک وقت فکر کی جائے گی، بیک وقت فکر کی جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، کیا مکے والے سارے داخل ہو گئے تھے جو طائف تشریف لے گئے؟ یہاں بات تھی، جنہوں نے مانا مان لیا، نہیں مانا طائف گئے. لوگوں نے پتھر مارے، خون کے جاری ہونے سے جوتے رنگین ہو گئے، فرشتے آ گئے، دونوں جانب کے پہاڑ ملا لے. آپ نے کہا نہیں، میں تو رحمت کا نبی ہوں، ان کی اولاد میں ایسے لوگ آئیں گے جو اللہ کے کلمے کو قبول فرمائیں گے. اور پورے عالمی نبی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا. کیسے؟ آپ کی محنت تو صرف جزیرۃ العرب میں ہوئی، لیکن جو صحابہ کی جماعت تیار ہوئی اور پھر ان صحابہ کو جو کام کے اوپر لگایا گیا، اور فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ کے ذریعے جو ایک عمومی ایک ذمہ داری دی گئی امت کے اوپر، جو موجود ہے جن تک بات پہنچ جائے وہ دوسروں تک پہنچائیں، قیامت تک آنے والے انسانوں کے اندر دین کی فکر قائم رہے. اس کے لیے اب ہمارے اوپر ذمہ داری، ہمارے بڑے تو ذمہ داری دے چکے، انہوں نے جو بھی ذمہ داری دی، جو بھی قربانیاں دی، اس کی بدولت ہم اور آپ اللہ کا نام لینے والے، اللہ کے گھر میں آنے والے. ہمارے بڑوں کی قربانی کا نتیجہ ہے. ہمارے بڑے بھی ایسی گھروں میں بیٹھ گئے ہوتے، صحابہ بھی اپنے گھروں میں بیٹھ گئے ہوتے. مکے مدینے سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ کون گرمی میں جائے، کون سردی میں جائے؟ اللہ تعالیٰ فرمانے لا تنظروا فی الحرب، اپنے قرآن پاک میں منافقین کا فرمایا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کہ منافقین کہہ رہے ہیں گرمی میں نہ نکلو. اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں قل نار جہنم اشد حرا، کہ جہنم کی آگ تو اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، کہیں زیادہ سخت ہے. تو ایسے ہی ہمیں دھوکہ لگ جاتا ہے صاحب سردی میں کون جائے گا؟ تو ہم گرمی سردی برسات لیے بیٹھے رہیں گے میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اور دین ہماری زندگیوں سے، ہماری آنے والی نسلوں سے نکلتا رہے. ہماری جماعت گئی تائیوان میں، دوسرے مذاہب کے لوگ سائیکلوں کے ذریعے گھس کر لوگوں کو عیسائی بنا. ایک شہر ہے تائیلان، وہاں پر ایک مسجد ہے، لیکن اس مسجد میں 5 وقت کی نماز نہیں ہوتی ہے، صرف جمعے میں آتے ہیں لوگ نماز پڑھنے کو. امام صاحب ہیں وہ کہیں اور جاب کرتے ہیں، امام صاحب تک نہیں آ پاتے مسجد میں 5 وقت. 2 دن ہم نئے امام صاحب سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، ہم ہی اذان نماز کرتے رہے، وہ بھی صرف جمعے میں آتے. اب کیا خطرہ ہوا؟ اس سے ملا ہوا چرچ ہے، خوب لمبا چوڑا، خوب اس کو انہوں نے بڑھا لیا، خوب ڈیکوریٹ کر لیا. وہ چرچ والے آئے تھے کہ مسجد ہمیں بیچ دیجیے، آپ تو استعمال نہیں کر رہے، ہمیں دے دیجیے، ہمیں ضرورت ہے. کہاں تک بچا لیں گے بھائی ہم اپنی مسجد؟ اگر مسجدوں میں ہم نے نمازیں نہ پڑھی، مسجدوں کو ویران کر دیا تو غیر ہے، اس کے اوپر لعنت کرے گا، تما کرے گا. تائیلان ہے، جس کا دل چاہے جا کے دیکھ لیں. ہم تو
2 دن رہ کے آیا، مخلوقات بھی جماعت اس سے پہلے گئی تھی، یہ بھی دیکھ کے آئے۔ تو میرے بھائی میرے وہ دوستوں، پہلے ہم نے مسجدوں کو ویران کیا، پہلے ہم نے ویران کیا، سب سے بڑے مجرم تو ہم کو تھے، مسجدوں کو آباد نہیں کر پائے۔ آتا ہے جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجدیں دعائیں کرتی ہیں کہ اللہ جس نے مجھ کو آباد کیا تو ان کے گھروں کو آباد کر، جس نے مجھ کو ویران کیا تو ان کے گھروں کو اجاڑ دے۔ ساری مسجدیں مسجد نبوی کی بیٹیاں ہیں، وہ دعا کر رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اور مسجدوں کو آباد کرنے کا اس سے یہ مطلب نہیں کہ ہم مسجد میں چلے گئے، مسجد کا پیٹ تب بھرتا ہے جب سارے محلے والے مسجد میں آ کر، مرد مسجد میں آ کر نماز پڑھ رہے ہیں، ساری عورتیں گھروں میں نماز پڑھ رہی ہیں۔ اگر ہماری ماں بہنیں گھروں میں نماز نہیں پڑھ رہی تو مسجد کا پیٹ نہیں بھر رہا ہے۔ مسجدوں کے ذریعے تو سارے تقاضے پورے ہوں گے۔ تو میرے بھائی دوستوں، ہم سب تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ۔ اپنی جان و مال کی قربانی دینی ہوگی، نکلنا پڑے گا اللہ کے راستے میں، راحت و آرام کو چھوڑنا پڑے گا، ورنہ ہم ہاتھ مسلتے رہ جائیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے، نسلیں ہمارے ہاتھ سے چلی جائیں گی۔ اگر ہم نے